ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کا جو بازار انہوں نے گرم کرا ہے، اس کی وجہ سے آج کراچی میں انڈسٹری بند ہے، اس کی وجہ سے آج کراچی میں چولہے بند ہیں، اس کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں گیس کی شارٹیج ہے اور بجلی کی شارٹیج ہے، اور جو شارٹیج بڑھنے لگی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جون کے مہینے میں یہ تاریخ رقم کری ہے پی ٹی آئی نے، کبھی بھی گیس کی شارٹیج نہیں ہوئی پاکستان میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے پچھلے جو وزیر تھے ندیم بابر صاحب، وہ آ کے کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون زیادہ کانٹریکٹ کر گئی ہے گیس کے، کہ وہ 8 کارگو کا کانٹریکٹ کر گئی ہے، میں کیا گیس ہوا میں پھینکوں، جب ان سے کہتے تھے کہ لانگ ٹرم معاہدے کرو۔ آج 12 کارگو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی گیس کی شارٹیج ہے جون کے اندر۔ اگر جون میں یہ حال ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ دسمبر میں کیا ہوگا۔ اور یہ حکومت خود ذمہ داری نہیں لیتی، پچھلے اوپر پھینک دیتی ہے، اور اس کا سب سے نایاب جو مثال ہے وہ حماد اظہر صاحب میں، جو بولتے ہیں کہ حکومت گیس کے پلانٹ لگا کے گئی ہے، گیس کا انتظام نہیں کر گئی۔ او بھائی، گیس کا انتظام کر گئے تھے 3 مہینے پہلے تک تو آپ بولتے تھے کہ گیس بہت زیادہ ہے، اب آپ بولتے ہیں کہ گیس کا انتظام نہیں کر گئی، مطلب جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب ندیم بابر صاحب نے گیس کے کوئی کانٹریکٹ نہیں کرے، جب پچھلے سال کووڈ کے اندر ان کو $4 کی گیس مل رہی تھی، نہ صرف $4 کی گیس مل رہی تھی بلکہ جو پرانے ہمارے معاہدے تھے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کنورٹ کر دیں گے $4 میں، اور اگلے 3 سال تک فکسڈ ریٹ $4 کی دیں گے۔ ٹریفیگورا ایک کمپنی ہے جس کا لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، منسٹری کو لیٹر لکھا، انہوں نے وہ گیس نہیں خریدی، اور یہ کیوں فرنس آئل خریدتے ہیں اور ڈیزل خریدتے ہیں اس پہ ہم آئیں گے۔ انہوں نے یہ $3 کی $4 کی گیس نہیں خریدی، اور اس کے بعد جو ایک اور قطر سے کانٹریکٹ کیا، اس کے تحت آج یہ $7 اور $8 کے درمیان گیس لے رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور جو اسپاٹ کارگو لے رہے ہیں وہ $10 کے اوپر لے رہے ہیں۔ کبھی جون کے اندر پاکستان نے اتنی مہنگی گیس نہیں لی، کیونکہ جون میں قیمتیں کم ہوتی ہیں، یہ $10 کی گیس لے رہے ہیں۔ تو یہ اور گیس کم لے رہے ہیں، جتنی چاہیے اتنی نہیں لے سکتے۔ کراچی میں اس وقت 2 کارگو اور لا سکتے ہیں اور کراچی کے سسٹم میں ڈال سکتے ہیں، وہ نہیں لا رہے۔ 14 کارگو لا سکتے ہیں، وہ نہیں لا رہے۔ یہ گیس کم کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، گیس کی بھی اور بجلی کی بھی۔ اور جو بےایمانی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پریشر کم کر دیتے ہیں تو نہ لوگوں کے چولہے جلتے ہیں۔ اس وقت کراچی کے اندر کلیفٹن ڈیفینس کے اندر اور دیگر جگہوں میں گیس نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی گیس نہیں ہے، اور پاکستان بھر میں یہ حال ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اب کل حماد اظہر صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈرائی ڈاکنگ، یار آپ لوگ ذرا سا ایک منٹ، کہ ڈرائی ڈاکنگ، ابھی پیچھے چلے جاؤ، کہ ڈرائی ڈاکنگ مسلم لیگ نون نے، یہ ڈرائی ڈاکنگ ہوتی ہے مینٹیننس، جو 15 سال کے اندر ایک FSRU ایک ٹرمینل کو 2 مرتبہ کرنا ہوتا ہے۔ کہ ڈرائی ڈاکنگ مسلم لیگ نون نے معاہدہ کیا، جو کہ ضروری ہے، ہر 6-7 سال بعد 1 مرتبہ اس کی مینٹیننس کرنی ضروری ہے، ورنہ اس کو سرٹیفیکیشن نہیں ملتی۔ اس کو سرٹیفیکیشن نہیں ملے گی تو کوئی گیس نہیں ڈالے گا ہمارے ٹرمینل میں، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کا ڈر ہے۔ یہ 1 سال پہلے ان کو اینگرو نے کہا تھا کہ ہم کو کرنی ہے، یہ 1 سال سے ڈیلے کرا رہے ہیں۔ ابھی یہ بلیم کر رہے ہیں اینگرو کے اوپر، SSGC کے اوپر، یہ جھوٹ ہے، یہ حکومت کی کارکردگی ہے، جو حکومت کی غلطی ہے۔ 1 سال پہلے اینگرو نے ان کو کہا تھا کہ ہم کو ڈرائی ڈاکنگ کرنی ہے، لاسٹ ایئر تو تقریباً ریڈی تھے، انہوں نے ڈیلے کرائی۔ اسی طرح اس وقت 4 فیلڈز ایک ساتھ جو ہیں وہ ان کو ڈالنی پڑ رہی ہیں مینٹیننس میں۔ یہ آج جو مینٹیننس میں فیلڈ گئی ہے کنر پساکی کی، 2 سال سے وہ مینٹیننس ڈیو ہے، 2 سال سے مینٹیننس ڈیو ہے، وہ ڈیلے کرا رہے ہیں۔ تو کیوں ڈیلے کرا رہے ہو؟ کیوں آپ نے صحیح وقت نہیں ڈھونڈا ہے؟ اب آپ کے اوپر ساری آ پڑی ہے، مینٹیننس نہیں کرا رہے آپ، تو آپ کو کنر پساکی کی، قادر پور کی اور دوسرے فیلڈز کی ایک ساتھ مینٹیننس کرنی پڑ رہی ہے۔ اینگرو کا ٹرمینل ڈرائی ڈاکنگ میں جا رہا ہے، PGPL کے ٹرمینل کے اوپر آپ نے آربیٹریشن میں کیس کرا ہوا ہے، اور آپ نے کوئی نئی دریافت کی گیس اندر نہیں ڈالی ہے، کچھ نہیں کرا ہے کام۔ اور آپ فرنس آئل بھی نہیں خرید رہے تھے، آخری وقت پہ فرنس آئل خریدنے گئے ہو تو دنیا کا مہنگا ترین فرنس آئل خرید رہے ہو۔ اب میں آپ کو پھر سے بتاؤں، یہ سٹوری آپ سنیں کہ لاسٹ ایئر ندیم بابر کو $3 کی گیس، $4 کی گیس مل رہی تھی، اس نے نہیں لی۔ نومبر اور دسمبر میں آپ کے ملک کے اندر فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنائی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیزل کا میں ایسے بتاؤں کہ صرف ایندھن کی کاسٹ $20 پر یونٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بجلی تو جو فکس کاسٹ ہے، جو مشین کی کاسٹ ہے وہ تو دینی پڑ رہی ہے، صرف آپ کو ایندھن کی کاسٹ جو ہے وہ $20 لگتی ہے ڈیزل سے، اور فرنس آئل سے $13 لگتی ہے۔
جبکہ گیس سے آپ کو 6 سے 7 روپے لگتی ہے. یہ سارے حکیم بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ 6-7 روپے کی بجلی نہیں بنا رہے, یہ فرنس وہ ایل این جی نہیں منگوا رہے, اور یہ 20 روپے کی بجلی ڈیزل سے بنا رہے ہیں. نومبر دسمبر میں 20 روپے کی بجلی ڈیزل سے بجائی, اس کے بعد نیپرا نے آپ کے ٹیرے پڑھائے کہ مہنگی بجلی بن رہی ہے. تو بھائی کیوں بنا رہے ہو ڈیزل سے بجلی؟ ہم نے تو اپریل 2018 میں حکومت نے کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب فرنس آئل سے بجلی نہیں بنے گی, تو فرنس آئل سے بجلی کیوں بنا رہے ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بجلی ایکسس کری ہوئی ہے. اگر آپ نے بجلی ایکسس کری ہوئی ہے تو پھر تو آپ کے پاس وافر پلانٹس ہیں تھرمل سے بنانے کے, پھر تو آپ کے پاس وافر پلانٹس ہیں ہائیڈرو سے بنانے کے. پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ ڈیزل سے اور بجلی بنائیں؟ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ فرنس آئل سے بجلی بنائیں؟ تو پہلے آپ نے $4 کی گیس نہیں لی, پھر دسمبر میں آپ نے مہنگی ترین گیس لی. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مہنگا سودا کیا. تو یہ بھی سن لو, ہم نے جب 13% کا سودا کیا 13.37 کا, اس کے بعد 11 کا بھی کیا ہے اور 11.9 کا بھی کیا ہے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لے آؤ دنیا میں اس سے سستا سودا اس وقت میں ہوا ہو کوئی ایک ایگزامپل نہیں تھا, کیونکہ اس وقت یہ ریٹ اس سے زیادہ تھے. 14% کے ریٹ پہ ہم 13.5 کا لے کے آئے, 13.25 کا. یہ لوگ لے کر آئے ہیں 10.4 کا جو ابھی سودا. میں آپ کو ابھی الفن کہہ رہا ہوں کہ اس سے سستا سودا چین نے کیا ہے, 13.39 میں کیا ہے, ان سے 1 مہینے پہلے. تو یہ اس کو میچ نہیں کر سکے. یہ مارکیٹ سے مہنگی چیز لے کے آتے ہیں. یہ فرنس آئل اس وقت مارکیٹ سے مہنگا لے کے آ رہے ہیں. یہ ایل این جی اس وقت اسپاٹ ریٹ میں مارکیٹ سے مہنگا لے کے آ رہے ہیں. اور حماد اظہر صاحب کا ایک اور جھوٹ بول دوں, آپ کو بتا دوں. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون زیادہ فرنس آئل استعمال کر رہی تھی, اور انہوں نے یہ جھوٹ فرمایا کہ بکی بلوکی اور حویلی کے پلانٹس جو تھے وہ کمیشن ہو گئے تھے 2016 میں. یہ بات جھوٹ ہے. ان کو یہ اس طرح کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے, شرم آنی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمرشل ڈیٹ آف آپریشن کیا تھی. بلوکی کی تھی 29 جولائی 2018. تھوڑا سا پاور پلانٹ چل گیا تھا ہمارے اس کے 15-20 دن پہلے سے, لیکن 2018 کی 29 جولائی کو کمرشل ڈیٹ آف آپریشن ہے. یہ نیپرا کی لسٹ پہ لگا ہوا ہے. بکی کی ڈیٹ تھی 20 مئی 2018. حویلی بہادر شاہ کی ڈیٹ تھی 9 مئی 2018. تو یہ پلانٹ آپ سب جانتے ہیں کہ اپریل مئی کے زمانے میں یہ پلانٹ آپریشن ہوئے, اور ان کے کمرشل آپریشن شروع ہوا ہے مئی کے اندر. بکی بلوکی اور حویلی کا بلوکی کا تو اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو اس کے بعد فرنس آئل کی ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے فرنس آئل استعمال کرتے تھے. تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ تو اب بھی فرنس آئل استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد 24 اپریل کو پورٹ قاسم کا پلانٹ لگا ہے جو کوئلے کا پلانٹ بنتا ہے. اس سے پہلے آپ کو فرنس آئل کی بجلی بنانی تھی, لیکن جب پورٹ قاسم کا کوئلے کا پلانٹ آ گیا تو پھر آپ کو سستا لگ گیا بجلی. اور سائیوال کا پلانٹ آیا 28 اکتوبر 2017 میں. تو یہ سارے پلانٹس آئے, اس کے بعد فرنس آئل کی ریکوائرمنٹ ختم ہوئی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پلانٹ 16 میں کمیشن ہوئے. ایک پلانٹ بھی 16 میں کمیشن نہیں ہوا. گیس کے تینوں پلانٹ 18 میں کمیشن ہوئے. یہ جھوٹ جو ہے یہ حماد اظہر کو نہیں بولنا چاہیے. اب اس کے بعد ٹرمینلز کی بات بتا دوں. 2 ہم نے ٹرمینلز لگائے تھے. 1 جنوری 2018 میں کمیشن ہوا ہے, ایک اس سے پہلے ہوا ہے 15 یا 16 میں. اور جو پائپ لائن ہم نے بنائی ہے کراچی سے لاہور کی 1200 کلومیٹر کی پائپ لائن, اس کے اندر 4 کلومیٹر کا ٹکڑا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے, وہ ہم نہیں کر سکے. جب ان کی حکومت گئی اور جب کیئر ٹیکر آئی تو اس وقت, اور ہم نے کوشش بہت کری, اس وقت حکومت کیئر ٹیکر نے اجازت دلوائی اور پھر اس کے بعد یہ بنائے. تو جون کے اندر جو ہے وہ پائپ لائن ریسٹور ہوئی ہے, جس سے آسانی سے گیس ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ہم تو اس بغیر پائپ لائن کے گیس ٹرانسمٹ کر رہے تھے. ان کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی تھی یہ پھر بھی نہیں کر پا رہے. اور پھر کبھی ریٹ دے دیتے ہیں ڈالرز میں, جب سستا ہوتا ہے برینڈ کا ریٹ تو ڈالرز میں دے دیتے, جب مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پرسنٹیج میں دے دیتے. یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اگر بجلی وافر ہے اور ہے تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ نااہل ہیں اور بےمان ہیں. اگر گیس وافر ہونی چاہیے, ہم کام کر کے گئے تھی 5 اور ٹرمینل کے لیے انویسٹرز ریڈی تھے گیس لگانے کے لیے, 5 ٹرمینل اور کے لیے, جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایگزان موبل ریڈی تھی. ان کو ایک چیز ہوتی ہے FID, فائنینشیل انویسٹمنٹ, فائنل انویسٹمنٹ ڈیسیژن, وہ بھی کر چکے تھے. وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جس کی سیلز پاکستان کی GDP سے زیادہ ہے, وہ کمپنی پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ان کے وزیر نے رشوت مانگی ان سے $5 ملین کی. 10 سے شروع ہوا تھا, $5 ملین رشوت مانگی, ایگزان پیچھے ہٹ گئی. 5 انویسٹرز تھے وہ سب پیچھے ہٹ گئے.
اب 2 انویسٹرز آ گئے ہیں, ان کو ابھی تک پائپ لائن نہیں دی. 3 سال سے ہو رہا ہے کہ اگلے ہفتے ہوگا, 2 ہفتے بعد ہوگا, 6 ہفتے بعد ہوگا. 3 سال سے ایک اینٹ نہیں لگائی پائپ لائن کی. 17 کلومیٹر کی ایک پائپ بن گئی. اس کے بعد کراچی کے اندر خود ندیم بابر بول کے گیا تھا کہ 2 کنٹینر کارگو اور ڈال سکتے ہیں, وہ نہیں ڈال رہے, وہ نہیں ڈال رہے. تو آپ کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر 2 کارگو اور لا سکتے ہیں, گیس کے آپ نہیں لا رہے. اس کی وجہ سے گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے. آپ مہنگی گیس خرید رہے ہیں, آپ فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کرنا ہے. کیونکہ اب یہ سوال تو بنتا ہے, ہم بھی حق بجانے میں یہ پوچھنے کے لیے کہ نومبر دسمبر میں کیوں چلا ہے بجلی اور گیس سے کیوں چلی ہے ڈیزل اور فرنس آئل. اگر حماد اظہر صاحب کو سوال پوچھنے ہیں تو میرا سوال بھی ہے, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, آ جائے میرے ساتھ کسی بھی چینل پہ, کہ مجھے بتائیں کہ نومبر اور دسمبر میں آپ نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے کیا؟ وہ 20 روپے پر یونٹ بڑھ رہی تھی, وہ کیوں چلائی تھی؟ کیا یہ نیپرا کے میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کری تھی؟ میں آپ کو میرٹ آرڈر بھی بتا دیتا ہوں. میرٹ آرڈر نیپرا کا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے سستی ویریبل کاسٹ کی بجلی ہے وہ بنانی چاہیے. تو کیونکہ سولر پہ اور ہوا کی بجلی پہ اور پانی کی بجلی پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے وہ بجلی گھر چلنے چاہیے. تو تربیلا چلنا چاہیے, سولر پینلز چلنے چاہیے, اور پنکھے کی بجلی چلنی چاہیے. اس کے بعد نیوکلیر چلنی چاہیے, کیونکہ نیوکلیر بھی بند نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کوئلہ چلنا چاہیے. سب سے سستی تھرمل بجلی پاکستان میں آج بھی نواز شریف کی لگائی ہوئی ساہیوال کا کوئلے کی بجلی ہے, اور کراچی کی پورٹ قاسم کی کوئلے کی بجلی ہے, اور ہب میں جو کوٹ لگی ہوئی ہے وہ کوئلے کی بجلی ہے آج بھی اور تھر کی بجلی ہے. یہ کوئلے کی بجلی اس کے بعد آتی ہے. اس کے بعد گیس کی بجلی آتی ہے اور LNG کی بجلی آتی ہے. وہ بھی سب سے سستی بجلی پاکستان کے اندر بکی, بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کی بجلی ہے. اور حماد اظہر صاحب یہ نہیں بتاتے آپ کو کہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں بجلی گھر لگے ہیں, اورینٹ پاور, سیف پاور, جو کہ ہمارے عمر ایوب صاحب کے سسرال والوں کا, اور دیگر جو پلانٹ لگے ہیں, اس کی گیس کی بجلی مہنگی ہے. جو حکومت نے ایگریمنٹ کریں وہ جو سستا کرانے کے لیے وہ ان سے کریں ایگریمنٹ. یہ مشرف صاحب کو برا نہیں کہتے, ان کو صرف 10 سال جمہوریت کے برے لگتے ہیں کہ یہ ڈارک ڈاؤن تھا. عمران صاحب بھی یہ کہتے ہیں, خان صاحب بھی. تو یہ مجھے پتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ مشرف صاحب کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے. مجھے پتا ہے کہ چودھری شجاعت نے ان کو الیکشن ہروایا تو وہ نہیں بن سکے. چودھری صاحب اپنے حماد اظہر صاحب کے والد جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. لیکن ان کو اس کے مشرف صاحب کی فیور نہیں کرنی چاہیے. جب یہ بات کرتے ہیں کہ مشرف اچھا پاکستان دے کے گیا تھا, پیپلز پارٹی کے اور بڑے مسائل ہیں, لیکن یہ سچ بتا دوں میں آپ کو کہ اس وقت 8.4% تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس پہ بہت PTI شور مچاتی ہے, وہ 6% تھا. جو مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے, جو پیپلز پارٹی کو تحفے میں دے کے گئے تھے, وہ 8.4% تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو یہ اتنی تعریف نہ کرے. عمران خان صاحب بھی مشرف کی بڑی تعریف کرتے تھے, لیکن جب مشرف نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو ان کو برا لگنے لگا. عمران خان صاحب کو جو ان کا کام کر دیتا ہے, فیور کرتا ہے, وہ اچھا لگتا ہے. جو کوئی نیوٹرل ہوتا ہے وہ ان کو برا لگتا ہے. تو یہ باتیں نہ کریں. آپ ادھر آ کے پریس کانفرنس میں جھوٹ نہ بولیں. یہ نیپرا کی ڈیٹیں ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے کہ کس دن بکی بلوکی اور حویلی کمیشن ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کس دن کراچی پورٹ کمیشن ہوا ہے. کوئی جواز نہیں ہے اس وقت فرنس آئل استعمال کرنے کا, ماں سوائے کہ یہ حکومت نااہل ہے اور بےایمان ہے, اور دونوں ہے, ماں اہل بھی ہے اور بےایمان بھی ہے. اور فرنس آئل اس وقت دنیا کا مہنگا ترین لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. دنیا میں جو بھی ریٹ چل رہا ہے سب سے مہنگا فرنس آئل یہ لے رہے ہیں. آخری وقت پہ ان کو یاد آیا. اس وقت $10 سے زیادہ اسپاٹ ریٹ کی LNG لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, مہنگی ترین LNG لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. آپ کو یاد ہے کہ جب عمر ایوب صاحب وزیر بنے تھے تو روز فرماتے تھے کہ ہم بجلی کا ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے. ہم بجلی کا ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے. آج بجلی کا ریٹ بڑھ چکا ہے, سرکولر ڈیٹ اپنی عروج پہ. کبھی اتنا سرکولر ڈیٹ نہیں ہوا. 2500 ارب روپے کو تجاوز کر گیا ہے, جو ہم 1060 پہ چھوڑ کے گئے تھے. 1500 ارب روپے انہوں نے 3 سال کے اندر, 2 سال 10 مہینے اور کچھ دنوں میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا ہے. یہ کارکردگی ہے اپنے ان کی عمران خان کی حکومت کی, یہ کارکردگی ہے حماد اظہر کی, یہ کارکردگی ہے عمر ایوب کی. اور وہ کہتے ہیں کہ شاہد عباسی نے کوئی ڈیل کر لی ہے. او بھائی, تم 4 مرتبہ جنم لوگے نا تو اتنی خدمت نہیں کر سکے, وہ انٹیگریٹی نہیں آئے گی جو شاہد عباسی کے اندر ہے. یہ نہ بولو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ, اور میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں مہنگے بجلی گھر لگائیں, ہم کو بتاؤ کون سا بجلی گھر مہنگا لگایا ہے, کون سا بجلی گھر مہنگا لگایا ہے. بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ کیا مہنگا لگا ہے؟ ہم کو بتاؤ کہ پورے پاکستان میں
پورے پاکستان میں سب سے سستی بجلی کون دیتا ہے؟ کیا نواز شریف کے لگائے ہوئے بجلی گھر نہیں دیتے؟ کیا نواز شریف کے لگائے ہوئے ساہیوال اور پورٹ قاسم کے پلانٹس کوئلے کے بجلی گھر نہیں دیتے سستی؟ کیا سب سے سستی گیس کی بجلی حویلی، بہادر شاہ، بکی اور بلوکی نہیں دیتے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی اور نظیر ہے آپ کے پاس، کوئی اور مثال ہے کہ بکی، بلوکی اور حویلی، بہادر شاہ سے سستے پلانٹس لگے ہوں بجلی کے؟ یہ جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہ حکومت تو جھوٹ پہ قائم ہوئی ہے، جھوٹ پہ بنی ہے اور جھوٹ پہ چل رہی ہے۔ یہ جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا ان کو نہیں آتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹی نیریٹو بنا دیں گے ہم نے ایکسپورٹ بہت بنا دی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھ کو اور شاہد عباسی کو انہوں نے جیل میں رکھا تھا 5 مہینے تقریباً مجھے جیل میں رکھا ہے، 4.25 مہینے، 4 مہینے 20 دن اور 7 مہینے 15-20 دن جو ہے وہ شاہد عباسی کو جیل رکھا ہے۔ اور کس لیے جیل رکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹرمینل لگایا تھا SSGC کا، اور وہ یہ ٹرمینل ہے جس کو یہ حکومت 2 دن بند کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو یا تو ٹرمینل اتنا ضروری تھا، کیونکہ آپ کو بول رہے تھے نا ٹرمینل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ٹرمینل اتنا ضروری تھا کہ آپ 2 دن بند نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کے پاس یہ مورل کرج ہونی چاہیے کہ بولے کہ یہ نیپرا نے غلط پرچہ کیا ہے، شیخ رشید نے غلط اپلیکیشن کری ہے۔ اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں نیب یا PTI کی حکومت یا ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کو مشہور ہے، اگر ایک ایگزامپل لے آئیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک ایگزامپل لے آئیں پوری دنیا کے اندر کہ جو اس ہمارے اینگرو کے ٹرمینل سے سستی گیس اس نے ری گیسیفائی کری ہو، تو شاہد عباسی اور میں دونوں گلٹی پلی کر دیں گے۔ حالانکہ کیس کوئی بھی نہیں ہے، فریولس کیس ہے، ان کو بھی پتا ہے، لیکن ان کے پاس پوری دنیا میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایگزامپل نہیں ہے ایسی سستی گیس کا۔ اسی طرح دنیا میں ایک ایگزامپل لے آئے جو گیس کے معاہدے ہم نے سائن کرے تھے اس سے سستا کوئی معاہدہ لے آئے، اور ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کے معاہدوں سے سستے معاہدے ہیں۔ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آج بھی یہ دنیا کی مہنگی ترین فرنس آئل لے رہے ہیں، آج بھی یہ $10 کے اندر LNG لے رہے ہیں، آج بھی یہ ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں، آج بھی یہ فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں پاک دنیا کے اندر۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد میں آخری ایک چھوٹی سی فیٹف پہ بات کر دوں کہ 3 سال سے موصوف ٹرائی کر رہے ہیں، فیٹف سے نہیں نکل سکے۔ ہم لوگ آئے تھے تو بلیک لسٹ میں تھے، ہم نے پہلے گرے میں لے کے آئے اور وائٹ میں لے کے آئے، یہ ہم کر کے گئے تھے۔ اور جب ہم لوگ گرے لسٹ میں جا رہے تھے، جون میں گئے تھے، ہماری حکومت کے جانے کے 1 مہینے بعد گئے تھے، لیکن میں ٹی وی پہ گیا ہوں، میں نے کہا کیونکہ میں وزیر خزانہ تھا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ سب جانتے ہیں